दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी बाय जिया बलोच। ये कहानी सिर्फ एक मिसाइल की नहीं, ये कहानी है 3 मुल्कों की, 3 ख्वाबों की और एक ऐसे मुस्तकबिल की जिसके ऊपर जंग के बादल हमेशा मंडलाते रहते हैं। सवाल ये है कि भारत का अग्नि 5 मिसाइल क्या वाकई एक दिफाई कामयाबी है या ये जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को हिलाने वाला एक नया धमाका है। हमें ये समझने के लिए वक्त के पहियों को पीछे घुमाना होगा। 1947 बरे सगीर की तकसीम। पाकिस्तान और भारत की पैदाइश, एक ही जमीन, एक ही तहजीब, लेकिन ख्वाब अलग अलग। एक तरफ भारत अपनी सरहदों को ताकत से वसी देखना चाहता था, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। यही वो लम्हा था जहां से दोनों मुल्कों के दरमियान अदम एतमाद की दीवार खड़ी हुई। 1948 की पहली जंग कश्मीर, फिर 1965, 1971 और 1999 की कारगिल जंग। हर दहाई के साथ दुश्मनी गहरी होती गई, लेकिन एक लम्हा सबसे ज्यादा खतरनाक था। वो था 1974, जब भारत ने पोखरान में अपना पहला एटमी धमाका किया। पाकिस्तान के लिए यह धमाका सिर्फ रेत में उड़ा हुआ गर्दो गुबार नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी कि अब जनूबी एशिया में रिवायती हथियार काफी नहीं रहे। इसी दिन से पाकिस्तान ने भी अपने एटमी प्रोग्राम को तेज कर दिया और यूं शुरू हुई वो दौर जिसका अंजाम आज भी किसी को मालूम नहीं। दोस्तों 1998 भारत और पाकिस्तान दोनों ने एटमी धमाके किए। दुनिया हैरान रह गई। सिर्फ चंद दिनों के फर्क से दोनों मुल्कों ने ऐलान कर दिया कि अब वो रिवायती जंग की बजाय एटमी सलाहियत रखने वाले मुल्क हैं। लेकिन यहीं से मिसाइलों की दौड़ भी शुरू हुई। भारत ने अग्नि सीरीज पर काम तेज किया और पाकिस्तान ने शाहीन, गौरी, नसर और अबाबील को मैदान में उतारा। ये दौड़ आज भी जारी है। अब सवाल ये है कि अग्नि 5 इस दौर में कहां खड़ा है। ये मिसाइल 5000 से 7000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो बायक वक्त कई शहरों को निशाना बना सकता है। भारत कहता है कि ये चीन को डेटर करने के लिए है, लेकिन सब जानते हैं कि इसका सबसे करीबी हदफ पाकिस्तान भी है। और यही वो नुक्ता है जहां सारी कहानी मजीद खतरनाक हो जाती है। दोस्तों पाकिस्तान का रकबा भारत के मुकाबले में छोटा है। बड़े शहर एक दूसरे के करीब हैं। अगर खुदा न खास्ता कभी अग्नि 5 पाकिस्तान की तरफ इस्तेमाल किया गया तो दिफाई निजाम को जवाब देने के लिए सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। और यही वो लम्हा है जिसका खौफ हर स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक को है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या भारत वाकई ऐसा कदम उठा सकता है या ये सिर्फ ताकत का एक मुजाहिरा है। दोस्तों यहां चीन का जिक्र भी जरूरी है। भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज चीन ही है। लद्दाख में गालवान वादी का वाकया याद है ना, जब 2020 में दोनों फौजें आमने सामने आईं और पत्थरों और लाठियों से लड़ाई हुई। भारत के लिए यह लम्हा इंतहाई शर्मिंदगी का बायस था।
چین نے واضح کر دیا کہ سرحدی تنازع میں وہ کسی دباؤ کو برداشت نہیں کرے گا۔ اسی پس منظر میں بھارت اگنی 5 جیسے ہتھیار کو پیش کرتا ہے تاکہ وہ دکھا سکے کہ وہ بھی ایک بڑی طاقت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک سیاسی ڈرامہ؟ پاکستان اور چین کے تعلقات کو دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہے کہ دونوں ملکوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کو سہارا دیا ہے۔ سی پیک صرف ایک معاشی منصوبہ نہیں بلکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی علامت بھی ہے۔ چین کے پاس دنیا کے سب سے جدید میزائل ہیں جیسے DF-41 جو امریکہ تک مار کر سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس ابابیل ہے جو MIRV ٹیکنالوجی کے ساتھ بھارت کے اگنی 5 کا جواب ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اگر بھارت اگنی 5 پر انحصار کر رہا ہے تو پاکستان اور چین مل کر اس کا توڑ پہلے ہی تیار کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ موڑ ہے۔ بھارت اکثر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی پالیسی نو فرسٹ یوز یعنی وہ پہلے ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ پالیسی سچی ہے تو پھر اگنی 5 جیسے میزائل کی کیا ضرورت تھی؟ کیا 5000 کلومیٹر دور بیٹھے دشمن سے بچنے کے لیے اتنا مہنگا اور جدید میزائل ضروری ہے؟ یا پھر یہ ایک خفیہ پیغام ہے کہ بھارت کسی بھی وقت اپنی پالیسی بدل سکتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں کہانی پر اسرار ہو جاتی ہے۔ دوستو اب آتے ہیں تاریخ کے ایک اور پہلو پر۔ 1971 کی جنگ کو ذرا یاد کریں۔ بھارت نے پاکستان کو 2 لخت کیا، لیکن آج 50 سال بعد بھی پاکستان نہ صرف موجود ہے بلکہ ایٹمی طاقت کے طور پر کھڑا ہے۔ بھارت چاہتا تھا کہ پاکستان کبھی نہ سنبھل سکے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پاکستان نے کم وسائل کے باوجود دفاعی ٹیکنالوجی میں حیران کن ترقی کی۔ اس کے مقابلے میں بھارت کے بڑے بڑے منصوبے اکثر تاخیر کا شکار رہے۔ اگنی 5 کو بھی تیار ہونے میں کئی دہائیاں لگ گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ماہرین کہتے ہیں کہ بھارت کی اصل طاقت اس کے میزائل میں نہیں بلکہ اس کی سیاسی پروپیگنڈا مشین ہے۔ بھارتی میڈیا اگنی 5 کو ایسے پیش کرتا ہے جیسے یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جسے کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ہتھیار کا توڑ موجود ہوتا ہے۔ پاکستان اور چین نے اپنے دفاعی نظام کو اس انداز میں تیار کیا ہے کہ اگنی 5 صرف ایک خطرہ ضرور ہے لیکن ناقابل شکست نہیں۔ اور اب یہاں ایک اور سوال کہ مستقبل آخر کیا ہے؟ کیا یہ دوڑ کبھی رکے گی یا ہر چند سال بعد ایک نیا میزائل لانچ ہوگا، نئی پریڈ ہوگی اور نئے خطرات پیدا ہوں گے؟ جنوبی ایشیا کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جنگ کا آغاز اکثر غلط فہمیوں سے ہوتا ہے۔ ایک غلط فیصلہ، ایک غلط اشارہ اور لاکھوں زندگیاں لمحوں میں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگنی 5 اسی حقیقت کا دوسرا نام ہے۔ یہ ایک ہتھیار ہے لیکن اس کے سائے میں پورا بر صغیر لرز رہا ہے۔ آخر میں بس یہی ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا اگنی 5 بھارت کے خوابوں کو حقیقت بنائے گا یا یہ ہتھیار خود اس خطے کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گا؟ اس سوال کا جواب آنے والا وقت دے گا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جب تک پاکستان اور چین ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن کبھی مکمل طور پر بھارت کے حق میں جا ہی نہیں سکتا۔
یہی وہ حقیقت ہے جو اگنی 5 کی اصل کہانی کو اور بھی ڈرامائی، پر اسرار اور خطرناک بنا دیتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بھارت کے اگنی 5 میزائل کو لے کر۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ریالٹی بائی ضیاء بلوچ کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، دوستوں سے شیئر کریں گے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔